السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جو اصل زندگی ہے اور سچی زندگی ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس بات کو جان جاتے اور اس بات کو سمجھ لیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ فکر آخرت کے حوالے سے ہمارا موضوع جاری ہے، اور اس میں جب ہم فکر آخرت کی بات کرتے ہیں تو جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کی حقیقت کا تصور اگر ذہن کے اندر واضح نہ ہو تو نہ آخرت کی فکر صحیح معنوں میں پیدا ہو سکتی ہے، نہ اگلے مراحل یاد آ سکتے ہیں،
اور نہ ہی انسان اس کے لیے تیاری کر سکتا۔ تو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے اس آخرت کے مقابلے میں؟ اس حوالے سے گزشتہ جمعے میں نے سورہ طٰہٰ کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ کریم نے انسانوں کو ایک مشورہ اور تجویز دی تھی کہ دنیا کا جو مال و متاع ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، اس کی طرف اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو۔ اگرچہ یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان کی فطرت اور سرشت کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ جہاں انسان کو اٹریکشن محسوس ہوتی ہے وہاں انسان کھنچتا چلا جاتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی میں اٹریکشن رکھی ہے یہ ہم نے خود رکھی، انا جعلنا، یہ ہم نے خود بنایا ہے، ما علی الارض زینۃ لہا، یہ جو دنیا خوبصورت لگتی ہے اس کو ہم نے خود خوبصورت بنایا، حقیقت اس کی کچھ نہیں لیکن اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ اس بات کا امتحان کیا جا سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ گویا امتحان کے لیے اللہ نے اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے، بڑی کشش کرتی ہے اور بڑی کشش ہے دنیا کے اندر، اور اس فطری تقاضے کو اللہ کریم نے اور اللہ کے دین نے تشنا نہیں چھوڑا کہ تمہاری دل و دماغ میں کشش محسوس ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان کچھ لوگوں کو دیا ہے، لنفتنہم فیہ، آزمائش کے لیے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم نمازیں پڑھا کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی اسی پہ ڈٹے رہو، اور رہ گئی روزی، نمازیں پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، زندگی اللہ کی یاد میں گزارنے سے روزی کا فرق تو پڑے گا نا۔ ظاہر ہے ایک آدمی دن رات روزی کمانے میں لگا ہوا ہے، دوسرا دن رات اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو دونوں میں فرق تو ہوگا۔ تو جب فرق ہوگا تو فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق مانگتے کب ہیں؟ کب کہا ہے کہ روزی کما کے ہمیں؟ وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق عطا کرتے ہیں، روزی دینے والے ہم ہیں، روزی کی فکر تم نے نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، نقصان تو ہوگا نا۔ جو شخص دنیا میں محو ہو گیا اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت کا نقصان نہیں ہوتا، یہ دیوانگی اور جنون ہے اور پاگل پن ہے، بے سمجھی ہے اور ناعقلی ہے۔ اس شخص کو کوئی سمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی دنیا میں لگ جائے، دل و دماغ، ساری صلاحیتیں، سارے منصوبے، ہر وقت صرف دنیا کے چکر میں وہ رہتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا آخرت کا نقصان نہ ہو، نقصان تو اس کا ہو۔ فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب بدنیا، جو اپنی دنیا کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دیتا، اپنی ساری محبتیں صلاحیتیں دنیا کے نام کر دیتا، اضر بآخرتہ، اس کا آخرت کا لازماً نقصان ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا آخرت کا نقصان نہ ہو۔ ومن احب بآخرتہ ومن احب آخرتہ، اور جو اپنی آخرت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنے منصوبے، اپنی خواہشیں، آرزویں، تمنائیں سب اس نے وابستہ کر دی آخرت کے ساتھ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا دنیا کا نقصان نہ ہو؟ فرمایا اضر بدنیا، اس کی دنیا کا نقصان لازماً ہوتا۔ اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے
کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دعا کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے آپ کو محو کر لے، مشغول کر لے، اس کی محبتوں میں گرفتار کر لے، تو گویا چونکہ دنیا کے حسن کے لیے، دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے اللہ نے دعا سکھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وہ دنیا میں محو ہو جائے گا تو آخرت کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان اس کا ہوگا۔ استثناء کیا ہے، کون لوگ بچیں گے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ دنیا کی نعمتیں یہ بھی اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے منع کیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں استعمال نہیں کرنی؟ لہذا میری اس گفتگو کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے، یہ صرف دنیا کی حقیقت سمجھنے کے لیے۔ تو فرمایا جب پتہ چل گیا کہ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ جو دنیا میں اپنی محبتیں لگا دے گا اس کا آخرت کا نقصان لازماً ہوگا، اور جو شخص آخرت کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے گا، اس کا دنیا کا نقصان ہوگا۔ اب ایک نقصان تو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، جو چیز ایک فنا ہو جانے والی ہے، ایک باقی رہنے والی ہے، تو پھر فیصلہ کرو نا کس کو ترجیح دینی ہے، یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھیں، یعنی دریا میں، سمندر میں، پانی میں کشتی کھڑی ہو، یہاں لاہور کے کسی پارک میں، کسی ندی میں، راوی دریا میں جا کے تجربہ کر کے دیکھو، دو کشتیوں میں پاؤں رکھیں تو ذرا برابر کھڑی ہوئی پہ، تو انسان کا حشر کیا ہوگا؟ دونوں کھسک جائیں گے، وہ بھی کھسک جائے گی، وہ بھی کھسک جائے گی، اور درمیان میں انسان گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرمایا یہ تو نقصان تو ہوگا، اور جو اللہ کے ہاں رزق ہے وہ بہتر ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں مزید بات کرنے کے۔ ایک پہلو پہ ہم نے گزشتہ جمعے میں بات کی کہ دنیا کا مال ہونا یا نہ ہونا اہل ایمان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کا مال ہو تو الحمدللہ، نہ ہو تو بھی الحمدللہ، علی کل حال۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور ان کا تجارتی جو مال ہے وہ کشتیوں پہ، جہازوں پہ، بحری جہازوں پہ آیا جایا کرتا تھا۔ تو اپنے طلبہ کو سبق پڑھا رہے تھے، اور سبق پڑھانے کے دوران کسی شخص نے آ کے خبر دی کہ وہ جو ہمارا مال آ رہا تھا اور بحری جہاز کنارے لگنے والا تھا، اس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ دریا میں غرق ہو گیا، سمندر میں غرق ہو گیا، وہ جہاز ڈوب گیا، مال کنارے نہیں لگ سکا، جہاز ڈوب گیا۔ اس کی بات سنی، سن کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کے پھر سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ نہ ہائے بائے، نہ غش پڑی، نہ دورہ پڑا، نہ کوئی پریشانی، نقصان ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی شخص دوڑا دوڑا آیا، آگے کہتا ہے حضرت وہ جو ابھی خبر آئی تھی وہ غلط ہے، جہاز صحیح سلامت کنارے پہنچ گیا۔ خبر سنی، کہا الحمدللہ، پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ ڈوب گیا ہے تو کیا فرق پڑا؟ اللہ اکبر۔ میری ایک بھانجی نے ایم اے اسلامیات کا امتحان دیا پنجاب یونیورسٹی سے، تو بچی کا پچھلا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا رزلٹ، ہمیشہ فرسٹ آتی تھی۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ وہ ایم اے اسلامیات میں یونیورسٹی ٹاپ کرے۔ تو پڑھنے والی بچی تھی، بڑا پڑھا اس کا جب رزلٹ آیا تو اس کا چوتھا نمبر آیا، چوتھا یا پانچواں شاید، اور مجھے بڑا افسوس ہوا
اس لیے کہ میں نے 2 سال سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ بچی ٹاپ کرے گی، وہ نہیں ٹاپ کیا اس نے، تو ظاہر ہے نیچرلی انسان کو کچھ نہ کچھ افسوس ہوتا ہے۔ تو رزلٹ کا علم بھی سب سے پہلے مجھے ہوا، اور میں نے اس بچی کو گھر فون کیا، میری بھانجی، میں نے اس کے گھر فون کیا اور بچی سے بات کی، اور میں نے افسوس کا اظہار کیا کہ میری خواہش تھی کہ تم ٹاپ کرتی تو ٹاپ نہیں کر سکی۔ اچھا، اس پہ میں افسوس کے کچھ الفاظ بول رہا تھا اور اس کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے جذبات، تو بچی نے ایسا جواب دیا کہ میں شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ مام جی آپ تو یوں پریشان ہو رہے ہیں جیسے آخرت کا امتحان ہو۔ پھر کیا ہوا؟ یہ دنیا کا امتحان ہے، پاس ہوئے فیل ہوئے کیا فرق پڑا؟ ٹاپ کر لیا تو کیا بنا، نہیں کیا تو کیا بنا؟ تو مجھے سمجھ آئی انسان بچوں سے بھی سیکھتا ہے۔ مجھے اس نے سبق پڑھا دیا کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ مطمع نظر نہیں ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے استعمال کے لیے، لیکن ہمارا مطمع نظر نہیں ہے۔ اگر مطمع نظر ہوں گی تو سارا کام اس وقت خراب ہوتا ہے۔ اس کی یہ دوسرا پہلو ہے۔ پہلا پہلو اس بات کا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ہونا یا نہ ہونا یہ مومن کے لیے برابر ہے، بلکہ کوئی شخص اگر مالدار ہے اور دوسرا شخص دنیاوی اعتبار سے مفلوق الحال ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مفلوق الحال اس مالدار آدمی سے بہت بہتر ہو اللہ کے ہاں۔ نہ وہاں مال گنا جاتا ہے، نہ وہاں نسل دیکھی جاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ تم سب سے بہتر ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہے۔ اور میں ایک حدیث عرض کرنے لگا تھا، وقت ختم ہو گیا پچھلے جمعے، ایک بخاری شریف کی حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ کے پاس سے گزرا، اور حدیث کے الفاظ سے جو ماحول سمجھ آتا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو بڑے پرشکوہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ گزرا ہوگا، گھوڑے پہ سوار ہوگا، ساتھ باڈی گارڈ ہوں گے، کوئی اس طرح کا معاملہ لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کون ہے، اس کا تعارف کروائیے۔ یعنی گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تعارف نہیں تھا۔ تو وہ کہتا ہے ہوا من اشراف الناس، یہ تو بڑا سردار ہے، فلاں بستی کا سردار ہے، اور بڑی اس کی سے، جس سے بات کرتا ہے لوگ اس کی بڑی بات سنتے ہیں۔ اور پھر ساتھ کہا ان خطبہ این یون، کہا کسی کے گھر یہ نکاح کا پیغام بھیج دے، لوگ اس کے ساتھ اپنی بچیوں کا نکاح کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ وَإِن شَفَعَ، اگر یہ کسی کی سفارش کر دے، این یشفع، اس کی سفارش لازماً قبول کی جاتی ہے۔ بڑا کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدے والا آدمی۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا۔ آپ نے بات سن لی، کہا کچھ نہیں فرمایا، خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا، اور اس کے ماحول سے لگتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے اور نظریں نیچی کی ہوئی ہوں گی، اکیلا جا رہا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی شخص سے پوچھا یہ اس کے بارے میں بتاؤ، ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ تو اس نے بتایا کہ ہوا من فقراء المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے فقرا سا آدمی ہے مسلمان نیک آدمی، لیکن یہ بالکل ایسے ہی صحیح آدمی ہے، فقیر، اور حالات اس کے یہ ہیں کہ ان خطبہ اللہ ینکح، کسی سے رشتہ پوچھے تو کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِن شَفَعَ لَا يُشَفَّعَ،
یہ کسی کی سفارش کرے، کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرتا، کوئی اس کی بات سنتا ہی نہیں۔ اب وہاں پہ 2 باتیں کہی تھی، یہاں پہ تیسری بات کا اضافہ کیا تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ کہتا ہے وَإِن قَالَ اللہ يُسْمَعْ، یہ تو کہیں کھڑا ہو کے بیٹھ کے کہیں بات کرتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، اس کی بات سننے والا کوئی نہیں، کوئی اس کو قطعاً اہمیت نہیں دیتا۔ محروم طبقہ، ریجیکٹڈ کلاس، یہ تو محروم طبقے کا آدمی، کوئی نہیں پوچھتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے۔ اس لیے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرما دیں کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آنی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ فرمایا ھذا خیر من ملء الارض ھذا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا۔ فرمایا وہ جو پہلا شخص گزرا ہے اس جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو، ساری زمین ان تمام لوگوں سے بھری ہوئی ہو، تو فرمایا ان تمام لوگوں سے یہ اکیلا بہتر ہے، یہ اکیلا آدمی ان سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس بات سے نہ گنا کرو کہ کس کی معاشی اور سماجی حیثیت کیا ہے، اس بات سے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ کتنے ہی ایسے پراگندہ حال، پھٹے پرانے کپڑوں والے اور دروازوں سے دھتکارے ہوئے ریجیکٹڈ کلاس کے لوگ، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ پر قسم دے دے اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ تو یہ حیثیت، دنیاوی حیثیت، تو میں نے عرض کیا یہاں بلال بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے۔ یہاں پہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے تجارتی اونٹ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، ہر گھر میں پتہ چل جاتا ہے، ایک تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ جتنا یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ کوئی شخص امیر ہے یا امیر ترین ہے اور کوئی شخص مفلوق الحال بلکہ غریب ترین ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال سمعت دف نعلیک بین یدی الجنہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال تیرے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تو کرتا کیا ہے؟ یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ، اور تیرے پاس کیا وہ نسخہ ہے کہ ما دخلت الجنت قط، میں جب کبھی جنت میں داخل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی میں جنت میں گیا، الا سمعت خشخشتک امامی، میں نے تیری چاپ اپنے آگے سنی ہے۔ تجھے جنت میں سب سے پہلے کون لے جاتا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے تو جنت میں جاتا؟ اللہ اکبر۔ بلال سنجیدہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل خاص نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سادہ نمازیں ہیں، سادہ روزے ہیں، کوئی چلے تھوڑی کاٹے میں، کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ ہاں ایک عمل ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے یہ شان مجھے اس لیے عطا فرمائی، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب کبھی میں وضو کرتا ہوں وضو کے 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں، جب بھی کبھی وضو کرتا ہوں وضو کے 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سونے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ کسی مسلمان، کسی انسان کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ بغض تو نہیں ہے، سونے سے پہلے سوچتا ہوں، اور اگر ہوتا ہے تو اس کو نکال کے سوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں دنیاوی اعتبار یہ معیار نہیں ہے، دنیا معیار نہیں، تقوی معیار ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا کے اندر شہید ہو گئے، اور شہید اس طرح نہیں ہوئے کہ کسی نے تیر یا تلوار مارا اور شہید ہو گئے، نہیں، لڑتے لڑتے زخم آتے گئے، لڑائی جاری رہی، دایاں بازو کٹ گیا تو جھنڈا یہاں ساتھ پکڑ لیا اور بائیں بازو سے لڑنا شروع کر دیا، جھنڈا نہیں گرنے دیا، اور پھر جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 3 سپہ سالار مقرر فرمائے، پھر دوسرا بازو بھی کٹ گیا، اللہ اکبر، تو جھنڈا اپنے منہ میں لے لیا، لیکن ڈٹے رہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو لوگوں نے ان کی میت دیکھی تو ان کے جسم پر 90 زخم تھے اور ایک بھی پشت پہ نہیں تھا، سارے کے سارے فرنٹ پہ تھے، لڑتے لڑتے شہید ہوئے، یعنی دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی پیٹھ نہیں پھیری، سامنا رکھا، شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں بازو کٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں، اور میں نے جعفر کو دیکھا ہے، رأیت جعفر، میں نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، یطیر مع الملائکۃ فی الجنہ بجناحین، وہ اپنے ان دونوں پروں کے ساتھ وہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔ دنیا میں تو کٹ گیا، دنیا میں تو مر گیا، لاشا رل گیا، مسلح ہو گیا، 90 زخم لگ گئے، بازو کٹ گئے، دنیا میں تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر ہم یہ معیار دیکھیں تو وہ تو ختم ہو گیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے تصور حیات کا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ زندگی کے بارے میں کانسیپٹ اور تصور کا فرق ہے۔ ایک زندگی کا تصور یہ ہے کہ یہی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ جو اللہ نے عطا کی ہے، اسی میں موج میلہ کر لو، دوبارہ نہیں ملنی۔ ایک دنیا کی تصور یہ ہے، اس لیے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو اگر جو شخص سب کچھ سمجھتا ہے وہ ہے دھوکے میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ تو زندگی کا دیباچہ ہے، کتاب شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں دیباچہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، تو مقدمہ تو ایسے چھوٹا سا ہوتا، اصل کتاب تو آگے ہوتی، تو اصل زندگی آگے ہے، لیکن اس زندگی کی اہمیت بہت ہے، ہر دم عمل کرنا، اس لیے کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کا تعلق، اس کی بنیاد یہی زندگی بننی۔ دھوکہ ان کے لیے ہے، دھوکہ ان کے لیے ہے جو اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا۔ اب سمجھئے تصور کیا ہے، اپنا تصور کلیئر کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا لانتی ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب لانتی ہے۔ دنیا پر لعنت، دنیا میں جو کچھ ہے اس پر لعنت، الا، پھر استثناء بیان فرمایا، سوائے اس کے، یعنی ہر ایک پر لعنت نہیں، ہر ایک کی دنیا پر لعنت نہیں، الا ذکر اللہ وما والاه، سوائے اس کے جو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، اور ہر وہ چیز دنیا کی جو اللہ کی یاد میں معاونت کرے وہ ہر چیز بابرکت ہے، وہ لانتی نہیں ہے۔ یعنی ہر دنیا لانتی، دنیا کا ساز و سامان بھی لانتی، اس پر بھی لعنت ہے، لیکن اس پر نہیں۔ دنیا کی زندگی
ایک ایک سانس اللہ کی یاد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باعث برکت ہے، یہ باعث رحمت ہے۔ اگر دنیا کا سامان اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے استعمال کیا جائے تو رحمت ہے، پھر لعنت نہیں۔ فرمایا الا ذکر اللہ وما والاہ، اور فرمایا وعالم ومتعلم، وہ لوگ جو اللہ کے دین کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کا دین پڑھتے ہیں، اللہ کا دین پڑھاتے ہیں، اس لیے اللہ کے دین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، ان کی دنیا باعث رحمت ہے، باعث لعنت نہیں۔ یہ فرق ہے دونوں، ہر ایک کی دنیا باعث لعنت نہیں، لیکن جس نے دنیا کو مطمع نظر بنایا، جس نے دنیا کی زندگی میں، تو فرمایا کہ نقصان تو ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نقصان نہ ہو۔ جو انسان اگر دنیا کے پیچھے پڑ جائے کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی۔ انسان چاہتا ہے نا اطمینان مل جائے، مال، اتنا مال میرے پاس آ جائے میں مطمئن ہو جاؤں گا، سمجھتا ہے نا انسان۔ ہر ایک نے اپنی لمٹ بنائی ہوئی، میرے پاس یہ چیزیں آ جائیں تو اس کے بعد پھر موج لگ جائے۔ ہر ایک نے اپنا ٹارگٹ فکس کیا ہوا، اس ٹارگٹ کے پیچھے بھاگا ہوا ہے اللہ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کے ٹارگٹ تو بدلتے رہتے ہیں، یہ آج 1 لاکھ کا متمنی ہے، کل 1 کروڑ مانگے گا، آج 1 کروڑ مانگ رہا ہے، کل 2 کروڑ مانگے گا، آج 2 کروڑ مانگتا ہے، کل 4 کروڑ مانگے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اگر 2 وادیاں سونے کی بھی دے دی جائیں نا تو تیسری کی خواہش کرے گا۔ اللہ، ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ لمٹ کیا ہے؟ لمٹ وہ نقطہ ہے، امیری کیا ہے؟ کہتے نا امیر ہو گیا فلاں، کوئی امیر نہیں ہے، سارے کے سارے فقیر ہیں، ایک اللہ غنی ہے۔ انتم الفقراء، یہ فقیری کبھی ختم ہو سکتی نہیں۔ انسان اربوں کما لے، اربوں کی جائیداد بنا لے، کھربوں کی جائیداد بنا لے، کبھی کوئی دیکھا ہے کہ کسی نے کھربوں کی جائیداد بنا لی ہو اس کے بعد اس کی ہرس اور ہوس ختم ہو گئی ہو؟ اللہ اکبر۔ تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، لو کان وادیان لابن آدم وادیان من الذهب، 2 سونے کی وادیاں بھی ہوں، لابتغى ثالثا، تو یہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ تو فرمایا آدمی کا جو پیٹ ہے نا، انسان کا جو پیٹ ہے، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، یہ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی، اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھرے گا، اور کہیں اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں۔ تو امیری کون سی ہے؟ امیری وہ نقطہ ہے جس پر انسان قناعت کر جائے۔ سمجھ لیجئے بات، جس پر انسان نے قناعت کر لی۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اس کے جیب میں 10 روپے ہو، وہ 10 روپے پہ قانے ہو جائے، اور جس نے 10 روپے پہ قناعت کر لی وہ تو امیر آدمی ہے۔ اب اس کے بعد اس کی ہرس ختم ہوگی، 11ویں کی ہرس نہیں۔ جس کے پاس 11ویں کی ہرس نہیں ہے وہ سب سے امیر آدمی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی لمٹس خود طے کر لو، اللہ بھی ایک لمٹ طے کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں عطا فرما دی، وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے اس سے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ عطا کر دیا۔ وہ کون سی 3 نعمتیں؟ فرمایا پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ حالت امن میں ہے، اس کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہے۔ اٹھا ہے، اپنی نیند سو کے اٹھا، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے اس طرح، اس کے اوپر کوئی بندوق لے کے نہیں کھڑا ہوا، بے خوفی کے عالم میں، امن کی حالت میں کوئی شخص اگر اٹھا ہے اپنے گھر میں، تو فرمایا ایک یہ نعمت ایسی ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو سب کچھ عطا کر دیا۔ اور دوسری نعمت فرمایا وہ اٹھتا ہے صبح تو اس کو اللہ نے تندرستی کی حالت میں اٹھایا، بیماری کوئی نہیں لگی، اٹھا ہے تندرست ہے، ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہے،
اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور تیسری نعمت فرمایا یہ ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے بیماری بھی کوئی نہیں، خوف بھی کوئی نہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی روزی بھی عطا کی ہوئی ہے. اس دن کی، سال کی روزی نہیں، اگلے دن کی نہیں، اس دن کی. اگر کھانے کو بھی موجود ہے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ خوف کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، کھانے کو اس دن کا موجود ہے. تو فرمایا وہ دنیا کے اعتبار سے ایسا شخص ہے جس کو گویا اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، کچھ نہیں چھپایا اس سے. اور ہم سال کے دانے الگ پڑے ہوتے ہیں، گھر کے لیے پلاٹ الگ موجود ہوتا، سارا کچھ موجود ہوتا، اور لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بڑا مقروض، بڑے حالات خراب ہیں. اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں. ہم کھاتے ہیں، ہم زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے، اور مومن زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے. مومن کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اتنا کھا لیا جتنا زندہ رہنے کے لیے کافی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن ایک آنت کھاتا ہے، ایک آنت بھرتا ہے اور باقی خالی چھوڑتا. کتنی آنتیں ہیں پتہ نہیں، یہ تو میڈیکل سائنس والے جانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تو اسی طرح کی، آپ تو ریشو بتاتے ہیں. فرمایا مومن ایک آنت بھر کے کھاتا ہے، جبکہ کافر اور منافق 7 آنتیں بھر کے کھاتے ہیں. یعنی کھانے کی ریشو بھی ایک ساتھ کی چلتی ہے. اور ظاہر ہے جو کھانے کے لیے زندہ ہے وہ کھائے بھی نہ تو اور کیا کرے. جس کو دھن ہی یہ سوار ہے کہ میں نے مال کہاں سے کمانا ہے، میں نے اللہ، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. تو یہ مال تو دنیا کا دنیا میں رہ جانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ مثالیں بیان فرمائی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سورہ کہف کے اندر، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا کی زندگی مثال سے واضح کیجئے. یہ تو ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی، بارش نے تھوڑی سی سرسبزی اور تھوڑی سی کھیتی اگا دی، اور کھیتی لہلہاتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی. انسان سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے. فرمایا کچھ دن گزریں گے، کچھ وقت گزرے گا، اچانک وہ زرد ہو کے ختم ہو کے خشک ہو کے اڑ جائے گی، کچھ بھی نہیں باقی بچے، کچھ بھی نہیں باقی بچنا. یہ دنیا کی زندگی کی مثال. اللہ، مسلم شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور مثال بیان فرمائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مثالیں بیان فرمائی کہ کوئی چند دنوں کی چیز، چند دنوں کا معاملہ، تھوڑے سے وقت کے لیے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، انسان پاگل ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ اکبر. والآخرۃ خیر وابقا، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. وہاں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا جو انسان کو اٹریکٹیو محسوس ہوتی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشیں پوری کرنا پسند کرتا ہے نا. اس کو بڑا پسند ہے میری خواہش پوری ہو جائے، اس کو عورتیں مل جائیں، اس کو بچے مل جائیں، اس کو اولاد مل جائے، سونے چاندی کے ڈھیر مل جائیں، بڑی بڑی سواریاں مل جائیں، شاندار سواری، شاندار گھر، شاندار کاروبار، شاندار کھیتی، شاندار مویشی. اللہ تعالیٰ نے سارے گن دیے اور ساری دنیا کی نعمتیں گن کے فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میں تمہیں خبر دوں کہ یہ سب کچھ، ساری دنیا کی نعمتیں بھی اگر مل جائیں تو اس سے بہتر آخرت ہے. یہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. قل اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان ساری چیزوں سے وہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے. اللہ لمن اتقى، وہ اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا، جو ہر وقت زندگی اس لیے گزارتا رہا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور میرے اللہ کی رضامندی حاصل ہونے سے رہ نہ جائے، میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. ہر وقت وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش.
اور فکر میں رہتا ہے اور اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر میں رہتا ہے. جس کو یہ فکر لگ گئی اس کی دنیا بھی بن گئی, اس کی آخرت بھی بن گئی. اور جس نے یوں اللہ سے دنیا مانگی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اللہ دنیا بھی بہترین کر دے, اللہ آخرت بھی بہترین کر دے, اور اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے, اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا, سورہ نحل کے اندر, من عمل صالحا من ذکر او انثی, نیک کردار بناؤ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, وہو مومن, ایمان بھی کامل ہے, دنیا کا تصور درست ہے, تصور حیات خراب نہیں ہوا, وہو مومن. اور اس حدیث کی طرف توجہ رکھیے جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, تصور حیات ہی مختلف. کافر کا تصور حیات اور ہے, وہ اس کو ہمیشگی کا گھر سمجھتا ہے, اور مومن اس کو قید خانہ سمجھتا ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, کردار اچھا اپنائے, نیک کردار اپنائے, وہو مومن, اور اس کا تصور حیات واضح ہو, ایمان کامل ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي الدُّنْيَا, ہم دنیا کی زندگی بھی اس کی بہترین کر دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور آخرت میں جو اجر ملے گا وہ اس کے کیے ہوئے عمل سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. اور مسلم شریف کی آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ فرمایا کہ مت دنیا فی الآخرہ, دنیا اور آخرت کی مثال کسی کی سمجھ میں نہیں آتی نا تو اس سے سمجھ لے, الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم, جیسے تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ سمندر میں انگلی ڈال دے اور سمندر میں انگلی ڈال کے پھر نکالے, تو وہ انگلی اس سمندر میں سے کتنا پانی کم کرے گی؟ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ, پھر اس کو دیکھے کہ یہ پانی جو انگلی اپنے ساتھ لائی ہے اس کی اس سمندر کے پانی کے ساتھ کیا نسبت ہے. فرمایا یہی نسبت اس دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے ساتھ, لہٰذا اس کی فکر کرنی چاہیے, اس کی فکر کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے, آخرت بھی اچھی کرے, اور ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا فرمائے. انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا جاری رہے گا فکر آخرت والا, لیکن چونکہ کچھ نمازیوں نے توجہ بھی دلائی ہے کہ حج کا سیزن ہے اور حج کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ ہم اس موضوع کو, فکر آخرت کے موضوع کو روک کے اگلے جمعے سے انشاءاللہ فلسفہ حج اور اس کے تقاضے اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جب حج کا موضوع ختم ہوگا پھر ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو پھر سے شروع کریں. اللہ تعالی ہم سب پر رحمت نازل فرمائے. السلام علیکم.